کئی سال کی بات ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی جو پیٹرول سے چلتی تھی، جسے آج کل NSU کوئکلی کہتے تھے۔ وہ میں نے 925 روپے میں خریدی تھی اور وہ بڑی طاقتور تھی، آج کل کے موٹر سائیکل سے بہت آگے نکل جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو اسے سائیکل کی طرح پیڈل مار کر چلا سکتے تھے۔ جرمنی کی بنی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی مہربانی سے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز نے پرمٹ دیا تو ہم نے 935 روپے اکٹھے کر لیے، ساتھ ہی کچھ پیسے دیے اور خرید لی۔ یہ کافی دیر کی بات ہے، 1960-61 کی۔ تو میں اس کو چلاتا تھا، ایک دفعہ چلاتا ہوا جا رہا تھا بڑے فخر کے ساتھ کہ بڑی اچھی سواری تھی۔ لوگ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ کتنا عزت والا آدمی ہے، اس کے پاس ایک کوئکلی موٹر سائیکل ہے۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا سینٹرل جیل کے پاس، ایک نوجوان اس نے مجھے روکا۔ وہ بشرٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں اس کی چپل تھی اور پرانی وضع کی ایک جین پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، جی مجھے آپ جتنی دور تک لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آئیے بیٹھیے، لیکن وہ مجھے تھوڑا سا مشکوک لگا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں کہاں تھے؟ تو اس نے کہا جی میں اپنے کچھ کاغذات لینے آیا تھا یہاں جیل سے، میں پرسوں رہا ہوا تھا مگر میں اپنی چٹ بھول گیا تھا، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں نے کہا آپ یہاں قید تھے؟ کہنے لگا جی ہاں، یہاں بہت مشہور جیب تراش ہوں، گرے کٹ۔ وہ کہنے لگے جی میرا علاقہ جو ہے وہ مصری شاہ ہے، مصری شاہ ایک علاقہ ہے لاہور کا، میں وہاں کا ہوں۔ مجھے پکڑ کر انہوں نے زبردستی مقدمہ کر دیا تھا میرے خلاف، حالانکہ میرے خلاف لوگوں کی گواہیاں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تم گرے کٹ ہو تو صحیح؟ کہنے لگا ہاں ہوں تو صحیح، لیکن اس مقدمے کے میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے۔ مجھے 9 مہینے کی سزا دی، تو میں 9 مہینے کی سزا پوری کر کے اب گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر آپ بڑے معزز آدمی ہیں، جب آپ نے شرافت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا ہے۔ آپ بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھ گیا تو ہم چلتے رہے۔ جب ہم فیروز پور روڈ پر پہنچے، جہاں فیروز پور روڈ آگے جا کے لیٹن روڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہاں جا کر اس نے کہا آپ ادھر سے چلیں ٹیمپل روڈ کی طرف سے۔ میں ادھر چلا گیا، درمیان میں پہنچے سڑک پر تو سپاہی کھڑا تھا، سیٹی بجا کے روک لیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ون وے ہے۔ میں نے کہا سر یہاں کوئی بورڈ وغیرہ تو ہے نہیں۔ اس نے کہا سرکار یہ کام نہیں کہ بورڈ لگائے، اس کا کام حکم دینا ہے، سرکار نے حکم دیا ہے یہ ون وے ہے، آپ ادھر کیوں آئے؟ میں تو آپ کا چالان کروں گا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ آپ چالان نہ کریں۔ وہ جو تھا میرا ساتھی وہ بھی اتر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سنتری جی بادشاہ جانے دے، یہ کیا ہے، غلطی ہو گئی، ہم سے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو باہر بورڈ لگانا چاہیے، آپ نے بورڈ نہیں لگایا۔ اس نے کہا بورڈ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کسی اور محکمے کا کام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا قانون سے ناآشنائی جو ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کافی بحث مباحثے کے بعد اس نے کاپی نکالی، کاربن رکھا اور میرا نام پوچھ کے لکھ کے چالان پھاڑ کے کاغذ مجھے دے دیا اور کاپی اپنی بشرٹ کی جیب میں ڈال لی۔ اب وہ جو میرا ساتھی تھا جس کو میں پیچھے بٹھا کے لا رہا تھا، وہ بیچارہ ظاہر ہے بڑا پریشان ہوا کہ میری وجہ سے یہ تو، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا سنتری بادشاہ یہ صاحب کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے، میں ان کو اس طرف لے آیا، آپ نے ان کو خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں قانون ہے۔ وہ میرا ساتھی اس کے گلے لگ گیا، جھپی ڈال کے پھر کھسک کے نیچے پاؤں میں بیٹھ گیا، پھر پاؤں سے اونچا اٹھا، پھر اس کو جو یہ خدا کے واسطے پرے دھکیل دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں۔ سپاہی نے بتا دیا کہ فلاں مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہونا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر میری موٹر سائیکل پر سوار ہو کے چلانے لگا۔ ہم دونوں بڑے پرمزدہ تھے۔ پھر اس نے کہا مجھے بھائی کی طرف لے چلے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں چاہے لے چلو، بھاٹی کے باہر اتار دیں، پھر وہاں سے اپنا کوئی بندوبست کر کے چلا جاؤں گا۔ تو جب میں بھاٹی پہنچا تو اس نے کہا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، بڑی دید کے ساتھ مجھے یہاں تک پہنچایا۔
میں آپ کی خدمت کیا شکرانہ پیش کروں؟ اور پھر اس نے جیب سے نکال کر سپاہی کی کاپی مجھے دے دی، وہ جس کے اوپر چالان لکھتے ہیں نا، جس میں نیا کاربن بنا کے رکھا تھا۔ اس میں میرے چالان کی نقل تھی۔ یہ آپ کی جب وہ جھپی ڈال رہا تھا اس کے نیچے اوپر ہو رہا تھا، آپ گرے کٹ کا بھی کمال تھا۔ اس نے کہا جی ہاں، یہ میری یادگار آپ رکھیں، سارے چالان پاس رکھیں۔ یہ واقعہ مجھے ایسے ہی یاد آ گیا، ایک آدمی کے اوپر جب کسی نے کوئی چھوٹا سا معمولی بھی کرم کیا ہو، اس کا بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ کی ادائیگی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہتا ہے۔